اس میں یہ نمبر 22 بنتا ہے، اور نبوت کا بیان وہاں سے اگر شروع کریں تو یہ عقیدہ نمبر جو ہے وہ 6 بنتا ہے۔ یہ اس بک کا پیج نمبر 30 ہے، 30۔ انبیاء کرام علیہم السلام غیب کی باتوں کا خود بھی علم رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کی خبر دیتے ہیں۔ حساب کتاب، جنت، دوزخ، ثواب، عذاب، حشر و نشر اور فرشتے وغیرہ غیب نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ وہ کچھ بتاتے ہیں جس تک عقل کی رسائی نہیں، مگر یہ علم غیب کہ ان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا عطیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہے، لہٰذا ان کا علم عطائی ہے، خدا تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، یعنی اپنی صفات سے۔ یہ عقیدہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو غیب کی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی، اپنے امتیوں کو بھی غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ غیب کی مختصر اور کھٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا علم جو انسان کے حواس خمسہ میں نہ آئے۔ ہر انسان کے اندر 5 حصے ہیں ظاہرے۔ کتنے حصے ہیں؟ 5، جن کو ہم کہتے ہیں 5 سینسز۔ کیا ہم انہیں کہتے ہیں؟ 5 سینسز۔ 5 حصے ہیں، دیکھنے کی قوت، اور پکڑنے کی قوت، سونگھنے کی قوت، سننے کی قوت اور چکھنے کی قوت۔ یہ 5 سینسز ہیں، ان کے ساتھ ہی انسان کی عقل جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ علم غیب ایسا علم ہوتا ہے کہ جو انسان کے حواس خمسہ میں نہ آئے، اور اس کی اطلاع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے بتانے سے ہو۔ اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم سارے بولی کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ وہ علم غیب جو انسان سے چھپا ہوا ہے، انسان اس کو جاننے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو وہ علم بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ اپنے امتیوں کو وہ علم جو ہے وہ ارشاد بھی فرماتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس یہ جو سارا نالج ہے کہ جنت ہے، جنت کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے، ایمان ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ مگر جنت کا علم ہم تک کیسے پہنچا؟ ہم دوزخ پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوزخ غیب ہے، انسان اپنے حواس خمسہ سے 5 سینسز سے دوزخ کو نہیں دیکھ سکتا، مگر ہمارا دوزخ پر ایمان ہے۔ ہمارا فرشتوں پر ایمان ہے، ملائکہ پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کا بنیادی تقاضا ہے، مگر ہم اپنی 5 سینسز سے ملائکہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ایسی بات ہے؟ بولیے۔ اچھا، یہ جو سارا علم ہے کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، قبر کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور یا وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ان 2 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہر قبر کی ہے، لیکن سٹل آپ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کوئی بہترین سے بہترین آلہ جو ہے موجودہ ٹیکنالوجی کا، اس کو قبر کے اوپر فٹ بھی کر دیں تو آپ کو قبر کے اندر یقیناً کچھ بھی نظر نہیں آئے۔ لیکن قبر حضور پاک نے فرمایا کہ ان 2 حالتوں میں سے کسی ایک حالت کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ قبر کے اندر حساب کتاب ہے، قبر میں فرشتے آتے ہیں، قبر میں وہ آ کے سوال و جواب کرتے ہیں، قبر میں سختیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، عذاب ہوتا ہے، یا
قبر کے اندر ثواب ہوتا ہے، راحت ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں ملتی ہیں، یہ سارا کچھ، اور پھر جنت، پھر دوزخ، پھر فرشتے، پھر آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز، اور سب سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کا ثبوت، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے غیب ہیں، اور ان ساری چیزوں کی اطلاع، انفارمیشن اور ایمان کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذات پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ساری چیزیں غیب ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ غیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو غیب عطا فرماتا ہے، اپنے انبیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آگے اس کا امت کے لیے جو مناسب ہوتا ہے اس کا بیان بھی فرماتے ہیں، امت کے لیے جو مناسب ہوتا ہے اس کا بیان بھی فرماتے ہیں۔ اس پہ اتنی احادیث پاک ہے، میں ایک حدیث پاک جو وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ان احوال کا بیان فرمایا جو قیامت کے قریب اس روئے زمین پر ظاہر ہوں گے، ان احوال کا حضور پاک نے بیان فرمایا، اور بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت کے اندر حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، تو دجال جو ہے وہ بھی ظاہر ہوگا، اور حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام جو ہے فرمایا اس کی انفارمیشن کے لیے کچھ گھڑ سواروں کو بھیجیں گے، کہ لوگوں کو بھیجیں گے جو کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان گھوڑوں کو بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کے جو سوار ہیں ان کو بھی پہچانتا ہوں، ان کے جو باپ ہیں ان کے نام بھی جانتا ہوں، حتیٰ کہ فرمایا جن گھوڑوں پر وہ بیٹھیں گے میں ان کا رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا اس دن ساری روئے زمین پر ان سے بہترین افراد موجود نہیں ہوں گے، وہ اس دور کے بہترین مسلمان ہوں گے، اور حضور علیہ السلام کے اپنے علم غیب کا یہ عالم ہے، فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جن باپ کی پشت سے وہ پیدا ہوں گے ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، حتیٰ کہ فرمایا جن گھوڑوں پر وہ بیٹھیں گے میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ یہ علم غیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا، حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کھل کے اپنی امت کے سامنے اس کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ آیت پاک میں حضور کی یہ شان بیان فرمایا، وما ہوا علی الغیب بدنین، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب جو ہیں یہ غیب کی خبریں بتانے میں بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیتے، یہ حضور کی شان ہے کہ حضور امت کو بے پناہ علم غیب سے حضور علیہ السلام نے نوازا، اور ایسے واقعات بیان فرمائے جو صدیوں بعد، ہزاروں سالوں کے بعد رونما ہونے والے تھے۔ کیسے بیان فرمائے؟ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے بطور مسلمان؟ حضور علیہ السلام نے یا پہلے مبارک انبیاء نے جو بھی علوم غیبیہ اپنی امتوں کو عطا فرمائے، ان کو وہ علم عطا فرمانے والا کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، اور انبیاء نے آگے اپنی اپنی امتوں کو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجازت دی، انہوں نے اپنی امت کو بھی وہ علم عطا فرمایا، اپنی امت کو بھی وہ علم عطا فرمایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا جو علم ہے وہ ان کا علم ذاتی نہیں ہے، اور یہ چیز کائنڈلی ذہن نشین رکھیے گا کہ اس کائنات میں جو ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کا بھی علم اس کا ذاتی اور پرسنلی علم نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس جو کچھ علم موجود ہے اس کو اللہ کی عطا سے حاصل ہے، اس کو اللہ کی عطا سے حاصل ہے۔ توحید اور شرک میں فرق کیا ہے؟ توحید اور شرک میں کیا فرق ہے؟ کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی مخلوق میں سے کسی کا بھی علم اور اس کے علم کا ادنا اور تھوڑا سا حصہ بھی ہم اس کا ذاتی علم نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ذات بابرکات جس کا علم سارے کا سارا اپنا ہے، جس کو کسی نے عطا نہیں فرمایا،
وہ اس کی صفت ہے، وہ اس کا خاصہ ہے کہ اس کو خود سے ہر چیز کا علم ہے. وہ ایک ہی ذات بابرکات ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے. بقیہ حسب مرتبہ جتنا جتنا کسی انسان کا مرتبہ ہے، ایک عام انسان سے لے کر انبیاء کرام تک، اور انبیاء کرام سے لے کر خاتم النبیین امام الانبیاء حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، سب کے پاس جو بھی علم کا حصہ ہے وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے. وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے. تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے. تھوڑے لفظوں میں اور مختصر ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ علم ذاتی ہے. اور انبیاء کرام کا اور باقی ساری مخلوقات کا جو علم ہے وہ علم عطائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. مگر عام انسانوں کے اور انبیاء کرام کے علوم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے. مگر وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. ذہن نشین رہے گی یہ بات. آگے چلیے. عقیدہ نمبر 7 ہوگا اور 23 مجموعی طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو ہر ایسی بات سے دور اور پاک صاف رکھتا ہے جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث ہو. اس لیے انبیاء کرام کے جسموں کا برس، سفید داغ، جزام، کوڑ وغیرہ ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے جن سے لوگ گن کریں اور دور بھاگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو ہر دور میں جس نے نبی دنیا میں بھیجے اور نازل فرمائے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایسی بات سے اور ہر ایسی بیماری سے دور رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے حقارت اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت خدا نخواستہ پیدا ہو. جیسے کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، جیسے جزام اور برس کی جو ہے وہ ایسی بیماریاں جسم کو لگ جاتی ہیں کہ جس سے جسم جو ہے وہ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے بندے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. اس طرح کی بیماریوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو پاک رکھتا ہے. یعنی انبیاء کے وجود میں، انبیاء کرام کے مبارک اجسام میں کوئی ایسا نقص نہیں ہوتا کہ جس نقص کی وجہ سے لوگ معاذ اللہ ان سے نفرت کریں اور ان سے دور بھاگیں. یہ بھی انبیاء کی شان میں سے ایک شان ہے. یہ بھی انبیاء کی شان میں سے ایک شان ہے کہ انبیاء کرام کے وجود اور ان کے مبارک اجسام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی بیماریوں سے پاک اور محفوظ رکھتا ہے کہ جن بیماریوں سے لوگ نفرت کرتے ہوں یا ایسے بندے سے لوگ دور بھاگیں. نیکسٹ، انبیاء کرام کی کوئی خاص تعداد مقرر کر لینا جائز نہیں. ذہن نشین رہے گا. انبیاء کرام کی خاص تعداد مقرر کر لینا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں تفصیلاً نام بنام نبی بتایا اور قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ یعنی ذکر آیا، ہم ان پر تفصیلاً ایمان لائے ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام پر ہم اجمالاً ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں. خدا کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے. اور رام کرشن وغیرہ جنہیں ہندو مانتے ہیں ان کے وجود پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی کچھ اشخاص تھے، اور ہندوؤں کی کتابوں میں جہاں ان کا ذکر ملتا ہے وہی ان کی بد اعمالیوں اور بد اخلاقیوں کا پتہ بھی چلتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایسے بد کردار اور بد اتوار لوگ ہرگز نبی نہیں ہو سکتے. انبیاء کرام کی کوئی تعداد از خود مقرر اور فکس کر لینا یہ جائز نہیں. اس لیے جب بھی آپ نے انبیاء کرام، جب بھی آپ نے علماء کرام سے یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے ایک لفظ ضرور سنا ہوگا، کم و بیش. کیا؟ کم و بیش. یہ کہنا اس موقع پر ضروری ہے، یہ ذہن نشین کر لیجیے.
اس لیے آپ نے امام اور مبلغ بننا ہے تو یہ بڑی بنیادی باتیں جب آپ عقائد کا بیان کرتے ہیں، عقائد کس کو بتلاتے ہیں، اس معاملے میں احادیث طیبات میں مختلف روایات موجود ہیں۔ اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو ایک روایت کے اندر 1,40,000 کا عدد بھی آیا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ایک روایت کے اندر 1,24,000 کا عدد بھی آیا ہے۔ جب بھی علماء کرام اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش، یعنی اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تعداد مقرر جو ہے اس کی اطلاع نہیں دی گئی، مختلف روایات موجود ہیں، مگر سب سے مقبول، سب سے معروف اور سب سے مشہور روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا کی طرف بھیجا، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند انبیاء کرام کے نام قرآن و حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں، غالباً تقریباً 23 یا 24 انبیاء کرام کے نام جو ہیں وہ قرآن مجید میں آئے ہیں، اور کچھ انبیاء کرام کے نام جو ہیں وہ احادیث طیبات میں آئے ہیں۔ ان انبیاء کو بائی نیم اللہ کا نبی ماننا لازمی ہے۔ اسلام کے عقیدے کے مطابق ان انبیاء کو جن کا بائی نیم ذکر فرمایا گیا قرآن و حدیث میں، ان کے اوپر بائی نیم ایمان لانا لازمی ہے۔ یعنی جب ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تو ہم یہ زبانوں سے کہیں گے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہ کہنا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ان کے نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے؟ جب ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے، یسوع اور نوسس، ہم حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں گے، حضرت سیدنا یوسف و یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے علیہ السلام، جب ہم ان کا ذکر کریں گے اور ہم کہیں گے وہ اللہ کے نبی ہیں، یہی اس چیز کا اظہار ہے کہ ہم ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذہن چھیڑے گی یہ بات؟ جن انبیاء کا بائی نیم ذکر ہے قرآن مجید میں، احادیث طیبات میں، ان کو بائی نیم نبی ماننا لازمی، اور چونکہ ہزارہ انبیاء کرام جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن و حدیث میں بائی نیم ذکر نہیں آیا، ایمان یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہم سب کی نبوتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے ہماری ایمان کی بنیادی صفات جو ہیں ان میں ہم اسی طرح پڑھتے ہیں آمنتو باللہ، آگے و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے جائے کہ ہمیں ان کے ناموں کی خبر ہے یا خبر نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا بلیو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی نبوت عطا فرمائی وہ اپنے دور کے برحق اور سچے نبی تھے، اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی بدبخت اور ظالم کو کسی بھی معنی میں ہم نبی نہیں مانتے، وہ جتنے مرضی معنی کرتا پھرے، مگر حضور علیہ السلام کے بعد جس نے بھی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اس بدبخت سے بڑھ کر کوئی بدبخت بندہ کائنات میں موجود نہیں ہے، اس گمراہ سے بڑھ کر کوئی گمراہ موجود نہیں ہے، اس کافر سے بڑا کوئی کافر موجود نہیں ہے، اور اگر وہ پہلے مسلمان تھا پھر اس نے ایسا دعویٰ کیا تو اس مرتد سے بڑا مرتد موجود نہیں۔ ذہن نشین رہے گی بات؟ نیکسٹ، اللہ تعالیٰ کا ہر نبی زندہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی زندہ ہے، ان پر ایک آن کو محض قرآنی وعدہ کی تصدیق کے لیے موت طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کو حقیقی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں ان پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ایک لمحہ کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، چونکہ وہ اللہ کا حکم ہے،
کہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان عطا فرمائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان جو ہے وہ موت کو ضرور چکھے گی، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ انبیاء کرام میں اور عام لوگوں میں یہ فرق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو اپنا وعدہ پورا فرمانے کی خاطر، چونکہ وہ اس نے حکم فرما رکھا ہے، ایک لمحے کے لیے ان کے اوپر موت کو طاری کرتا ہے، اور آئندہ اگلے ہی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پھر زندگی سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ یہ عقائد میں سے انبیاء کرام جو ہیں وہ قبور میں جانے کے باوجود زندگی سے سرفراز ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جس کی چاہیں مدد فرماتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، جہاں تشریف لے جانا چاہیں آ جا سکتے ہیں، جس کے اوپر کرم فرمانا چاہیں خواب میں کرم فرما کے فیوزات دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت بھی عطا فرما رکھی ہے کہ چاہیں تو بغیر خواب کے ظاہراً بیداری میں بھی زیارت عطا فرما کے تو کرم نوازی فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ وہ بھی اس کائنات سے اگلی کائنات میں شفٹ ہوتے ہیں، مگر اس کے بعد انہیں ایسی عظیم زندگی عطا کی جاتی ہے، جیسے مشہور روایات کے اندر، احادیث کے اندر یہ بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، جب میں ان کی قبر انور سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر تو صلاۃ ادا کر رہے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے حضور تشریف لے کر گئے تو حضور نے اپنے صحابہ جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے ان کو مخاطب کر کے حضور فرماتے، حضور جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے نا حج کے لیے، تو حضور پاک جب داخل ہوئے تو حضور نے کئی ارشاد فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام بھی حج کے لیے چلے آتے ہیں، سبحان اللہ، فرمایا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام بھی چلے آتے ہیں، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں فلاں نبی بھی جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کئی جو موقع ایسے ہوئے، حضور پاک نے پہلے انبیاء کرام کی جو برزخی حیات تھی، جو ان کی بعد از وصال زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی، اس کی کئی گواہیاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو جو زندگی قبر میں عطا فرمائی ہوتی ہے بعد از وصال، وہ زندگی بڑی عظیم زندگی ہوتی ہے۔ جیسے حدیث معراج میں سے ایک اور حدیث پاک کا تذکرہ کر لیتے، آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام جن کو آقا دو جہاں نے زمین پر بھی دیکھا تھا قبر کے اندر، انہی موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے پھر مسجد اقصیٰ میں بھی دیکھا۔ مسجد اقصیٰ میں آپ کو پتہ ہے مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کو حضور نے نماز کی امامت کروائی، سارے انبیاء کو حضور نے نماز کی امامت کروائی۔ پھر آقا دو جہاں جب پہلے آسمان پر گئے تو پہلے سے لے کر 7ویں تک ہر آسمان پر پھر حضور کا کسی نہ کسی نبی نے استقبال کیا، اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو استقبال کیا۔ یہ وہ عظیم شہادتیں ہیں کہ جن سے حضور علیہ السلام نے امت کے لیے یہ واضح فرمایا کہ نبی بعد از وصال ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر موجود بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے، اس میں زمین و آسمان کی بھی کوئی قید نہیں، زمین و آسمان کی بھی کوئی قید نہیں، بلکہ آپ اس کو میں زیادہ تفصیل سے نہ عرض کروں، بلکہ آپ صحیح توجہ کے ساتھ ان حدیث کو پڑھیے تو آپ کو یہ سوچنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ جو بندہ قبر میں گیا، اب میں نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، غیر نبی کی بات، غیر نبی کی بات، نبی کی بات نہیں ہے، جو بندہ قبر میں گیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کی قبر پہ جا کے السلام علیکم کہتے ہو تو قبر والا تمہیں جواب دیتا ہے، قبر والا تمہیں جواب دیتا ہے، جو باہر کھڑا ہوا ہے وہ اس جواب کو سنتا ہے، بولیے سنتا ہے، اندر والا تو سن رہا ہے نا۔ اگلی بات حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ قبر والا جو ہے ہوتا ہے وہ جو قبر کے اوپر بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پہچان بھی رہا ہوتا ہے، اس کو پہچان بھی رہا ہوتا ہے، جو اوپر کھڑا ہوا ہے وہ اندر والے کو پہچان رہا ہے، بولیے نہیں۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بندے جو ہے وہ قبرستان میں مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں
تو وہ واپس جاتے ہوئے لوگوں کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے. ایسی بات ہے قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو باہر والے سن رہے ہیں؟ بولیے. تو قبر کے اندر جا کے دیکھنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے, بڑی کہ نہ بڑی. بھائی جو قبر کے اندر اس نے اوپر والے کو پہچان لیا, تو جو اوپر کھڑا اس نے تو اندر کچھ بھی نہیں دیکھا. ایسی بات ہے نا. قبر میں جانے کے بعد سماعت سننے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے, کہ حضور نے فرمایا جب لوگ قبرستان سے واپس جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ اور آواز کو سن رہا ہوتا ہے, جو جا رہے ہیں وہ تو قبر کا کچھ بھی نہیں سن رہے ہوتے. ایسی بات ہے, بولیے ایسی بات ہے. اچھا اگلی بات, جو احساس ہے اس کو, وہ ہے کہ میرے باہر کون کھڑا ہوا ہے, اس کو یہ بھی احساس ہے کہ جو واپس جا رہے ہیں ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے, جو اوپر آ کے السلام علیکم کہتے ہیں اس کا جواب بھی دیتا ہے. اگر وہ اندر سے السلام علیکم کہے تو بار بار جواب دے سکتے ہیں؟ بولیے دے سکتے ہیں. بھائی دیکھنا اس کا پہلے سے زیادہ ہو گیا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ سننے کی قوت اس کی پہلے سے زیادہ ہوگی, پہچان اس کی پہلے سے زیادہ ہوگی. تو ذرا انصاف نال دسیا جی مردہ او ہے کہ مردہ جڑ باہر کھڑے؟ اب بات سمجھیں. بھائی مردہ کون ہے؟ آپ مردہ کسے کہیں گے؟ بھئی مردہ وہ ہے جو اندر لیٹا ہوا ہے, یا مردہ وہ ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے, جو اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہا ہے. یہ سمجھانے کے لیے یہ بات, اس بات کو سمجھیے, جو قبر کی زندگی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, وہ بڑی عظیم نعمت ہے. وہ بڑی عظیم نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. مگر یہ تو عام لوگوں کا, عام نیک لوگوں کا یہ حال ہے, بلکہ ہر مردے کا کم و بیش ایسے حال ہوتا ہے. اب انبیاء کی زندگی کا اس زندگی سے کروڑ ہا درجے وہ بلند اور پاکیزہ زندگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تو نہیں ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. حضور نے فرمایا قیامت تک جو بھی میرا امتی میرے روزہ انور پر آ کے میری زیارت کرے گا, میں قیامت والے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. بھئی اگر آنے والے کروڑوں امتیوں کی پہچان ہی نہیں تو میدان محشر شفاعت کیسے ہوگی؟ بھئی یہاں پہ کھربوں انسان ہوں گے, ہر نبی کا امتی ہوگا, ملحد اور سیکولر اور لبرل یہ بھی سارے وہیں پر ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی خدا کو نہیں مانا, جو خاص طور پہ ملحد لوگ ہیں. بھئی کھربوں انسان ہیں, ان انسانوں میں حضور فرما رہے ہیں میں اپنے اس امتی کی ضرور شفاعت فرماؤں گا جس نے میرے روزے انور پر آ کے میری بارگاہ میں حاضری دی تھی. تو جب پہچان نہیں ہوگی تو پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ اب بات کو سمجھیں. یعنی جو انبیاء کرام کے بالخصوص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات پاک ہے, وہ بے مثال ہے. انبیاء کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے لیے ان پر اپنے حکم کو پورا فرماتا, اپنے حکم کو پورا فرماتا ہے. اس لیے کہ موت دروازہ ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخل ہونے کا. موت کیا ہے؟ وہ ایک دروازہ ہے. اس دروازے سے گزرے بغیر کوئی بندہ یہاں سے جا نہیں سکتا, کوئی بندہ یہاں سے جا. اس لیے اس حکم کو ان پر پورا کیا جاتا ہے, اور پورا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال زندگی عطا فرماتا ہے. نیکسٹ دی, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب بندوں کو پہنچا دیے. جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے معاذ اللہ چھپائے رکھا, یعنی خوف اور تقیہ یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا, ایسا کہنے والا اور ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جتنے احکام عطا فرمائے انہوں نے وہ سارے کے سارے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچا دیے. کسی بھی نبی کے حوالے سے یہ گمان رکھنا کہ خدا نہ خواستہ اس کو حالات کا بڑا خطرہ تھا, لوگ بڑی مخالفت کرتے تھے, اس کو اپنی جان کا بڑا خطرہ پڑ گیا معاذ اللہ, تو اس نے کوئی آیات چھپا لی خدا نہ خواستہ, یا اللہ نے ویسے جو فرمان بھیجے جو کلام الہی نہ تھا ویسے حکم تھا کہ یہ فرمان بندوں تک پہنچا دو. تو کسی بھی نبی کے حوالے سے ایسا عقیدہ رکھنا کہ اس نے اللہ کا کوئی ایک بھی حکم چھپا لیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ اگر پہلے مسلمان تھا تو اس عقیدہ کے بعد وہ اسلام سے خارج ہو جائے. یہ بہت نازک عقیدہ ہے. کسی بھی نبی کے حوالے سے امت مسلمہ کا ایسا عقیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو پیغام عطا فرمائے انہوں نے وہ سارے کے سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملے وہ اس کی مخلوق تک پہنچا دیے. نیکسٹ, دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت
بولے آدم علیہ السلام تشریف لائے. آپ سے پہلے زمین پر انسان کا وجود نہ تھا. سب انسان آپ ہی کی اولاد ہیں، اس لیے بنی آدم یا آدمی کہلاتے ہیں. انسانوں کو آدمی کیوں کہتے ہیں؟ بولیے نا، کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس لیے آدمی کہلاتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں نا آدمی. آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی اولاد آدم. اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ. ابو میں نے باپ، بشر میں نے انسان. آپ کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. بولیے نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی کتنی شان ہے کہ اس نے ہزاروں اربوں کھربوں انسانوں کو پیدا فرمایا مگر ماں باپ سے پیدا کیا. مگر اپنی قدرت دکھانے کے لیے بعض یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور پھر اپنی قدرت کی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا جن کو خالی بغیر باپ کے پیدا فرما دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، وہ اتنی طاقت اور اتنی شان والا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اور اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں. نیکسٹ عقیدہ، انبیاء اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، ان کے مختلف درجے ہیں. بعضوں کے رتبے بعضوں سے اعلیٰ ہیں. سب سے اکمل و افضل، رتبے میں سب سے برتر و بالا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اس لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سید الانبیاء، یعنی سارے نبیوں کے سرور و سردار اور سب کے سر کے تاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی شانوں والے، اللہ کے سارے نبی شانوں والے ہیں، سارے نبی عظمتوں والے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض سے زیادہ رتبہ عطا فرمایا، بعض کو بعض سے زیادہ درجہ عطا فرمایا، بعض کو بعض سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. اور ان ساری فضیلتوں میں سب سے بڑھ کے فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اس لیے حضور کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے. سید الانبیاء کا کیا معنی؟ انبیاء کے سردار. حضور نے خود ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم. ایک مقام پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں. ساری من نسکر، اور پھر من نسکر میں انبیاء کا جو ہے وہ بھی خاص سب سے اونچا درجہ. اس لیے حضور علیہ السلام جب انبیاء کے سردار ہوئے تو ساری انسانیت کے سردار ہوئے. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے سب سے بلند رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو پیدا فرمایا.